اللہ کی قسم کسی بھائی پر اپنی بہن کی شادی کے موقع پر اور کسی باپ پر اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر 1 روپے کا خرچہ نہیں، 1 روپے کا خرچہ نہیں، 1 روپے کا خرچہ نہیں، شریعت کی تعلیم میں نکاح ہوتا ہے، دونوں کی ضرورت ہے، مرد عورت کی. چھوارے کون لے کر آتا ہے؟ دولہا. ولیمہ کون کرے گا؟ دولہا، شوہر. بیوی کو مہر کون دے گا؟ شوہر. گھر اپنا یا کرائے کا؟ شوہر. مال اس میں کون ڈالے؟ فرنیچر کون ڈالے؟ لڑکی کا باپ. یہ ہندوانہ تہذیب ہے. شوہر کی ذمہ داری. انتہائی ادب سے مرد کو مرد بننا چاہیے. یہ جو مانگتے ہیں نا منہ سے پھاڑ پھاڑ کر، ارے تو نکاح کے موقع پر ہی منہ پھاڑ کر مانگ رہا ہے، تو اس سے بغیرت کیا توقع کی جائے گی؟ تو اس بچی کی پوری زندگی کی ذمہ داری پوری کرے گا. میرے الفاظ سخت ہیں، لیکن اس معاشرے کا بیڑا غرق جو ہم نے کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سخت الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بغیرتی ہے. شریعت میں 1 روپے کا خرچہ نہیں، سنت کی تعلیم میں 1 روپے کا خرچہ نہیں کسی بیٹی کے باپ پر اس بچی کی شادی کے تعلق سے. مجھے بتائیے اگر یہ تعلیم ہم مان لیں اور اس تعلیم پر عمل ہو جائے تو کسی کی 10 بیٹیاں بھی ہوں، 100 بیٹیاں بھی ہوں، مسئلہ ہی نہیں. پر ہم گفتگو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ولیمہ جس دن نکاح ہے اسی دن کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اسی دن ولیمہ کیا جا سکتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ذرا سوچئے کہ اگر شادی کے دن کے کھانا کھلانے کی جو بدعت ہے اگر یہ ختم ہو جائے تو مسلمانوں کا نہ صرف یہ کہ کروڑوں روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ بے شمار خرافات اور منکرات سے ہم کو بچنے کا ایک موقع ملتا ہے. علماء دیوبند اور اہل حدیث تو اس بات پر متفق ہیں کہ ولیمہ کے لیے صحبت شرط نہیں ہے. نکاح کے بعد کسی بھی وقت ولیمہ کیا جا سکتا ہے. اب جامع نظامیہ کا ایک فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ جامع نظامیہ اہل سنت الجماعت کا ایک عالمی علمی مرکز ہے. وہاں کے شیوخ، وہاں کے مفتیان کو بریلوی مسلک کے بہترین ترجمان تصور کیا جا سکتا ہے. یہ فتویٰ امت کے لیے ایک بہترین خوشخبری ہے جو جناب ہارون عثمان صاحب نے سیوا کمیٹی کے جو سیکریٹری ہیں انہوں نے حاصل کیا ہے. مفتی عظیم الدین صاحب نے اس میں صاف واضح طور پر فرمایا کہ اگر عاقدین یعنی عقد کرنے والے دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے بھی مل لیں تو ولیمہ اسی دن منعقد کیا جا سکتا ہے. اور اس میں بہترین مصلحت شاید یہ مصلحت ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لینے سے کم از کم کنفرمیشن ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ جس سے نکاح ہوا ہے یہ وہی ہے یا نہیں. میں آپ کے سامنے یہ فتویٰ